بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں پیارے بچوں، کل ہم نے یہ والا سبق شروع کیا تھا ہاٹ ڈاگ کا۔ آج ہم اس کا اگلا پیج پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس کا اگلا پیج، پیج نمبر 59۔ دس پکچر ہیز 5 ڈفرینسز۔ اب یہ جو آپ پکچر یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ والی پکچر میں اور یہ جو پکچر تھی اس میں 5 ڈفرینس ہیں۔ آپ کو پتہ چلانے ہیں وہ 5 ڈفرینس کون سے ہیں۔ تو پہلا ڈفرینس تو یہ ہے کہ اس کی جو شرٹ ہے وہ زگ زیگ ہو گئی ہے۔ پہلے اس کی شرٹ وائٹ پلین تھی اور اب اس کی شرٹ زگ زیگ ہو گئی ہے، پہلا فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اس تصویر میں اس کے ہاتھ میں ایک کیا ہے، رسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس والی پکچر میں اس کے ہاتھ میں رسی نہیں ہے۔ اچھا، اس والی پکچر میں بال بھی نہیں ہے جبکہ اس والی پکچر میں بال ہے۔ اور اس کے علاوہ اس والی پکچر میں اس ہاٹ ڈاگ کی دم بھی ہے، لیکن اس والی پکچر میں اس کی دم نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر یہ کچھ پڑا ہوا ہے۔ کیا ہے ابھی ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں پیچھے سے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں۔ بٹ مائی ہاٹ ڈاگ ڈز ناٹ ڈو اے لاٹ۔ لیکن میرا جو ہاٹ ڈاگ ہے وہ تو یہ سب چیزیں نہیں کرتا، یعنی نہ تو وہ بھاگتا ہے، نہ وہ جمپ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ کھیلتا ہے۔ ہی اونلی وانٹس ٹو سلیپ اے لاٹ۔ وہ تو صرف اور صرف ہر وقت زیادہ سے زیادہ سونا چاہتا ہے، یعنی وہ لیٹا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے بس۔ اینڈ بیکاز ہی اسمیلز، اور کیونکہ اس میں سے خوشبو آتی ہے، a lot بہت زیادہ، لائک چیز، چیز کی خوشبو آتی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو اوپر پڑا ہوا ہے، یہ اس کے اوپر چیز ہے دراصل، کیونکہ یہ ہاٹ ڈاگ ہے، گولا کباب ہے، تو گولا کباب کے اوپر کیا ڈالا ہوا ہے؟ چیز ڈالا ہوا ہے، بالکل ایسے جیسے ہم وہ ڈالتے ہیں ٹماٹو کیچپ ہوتا ہے نا، ایسے ہی چیز بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر سے اس کو بہت زیادہ چیز کی اسمیل آتی ہے۔ تو اصل میں یہ وہ والا ڈاگ نہیں ہے بلکہ یہ ہے ہاٹ ڈاگ، یعنی گولا کباب۔ اور یہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ اس کو ڈاگ سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کہتا ہے آئی وانٹ اے ریئل ڈاگ پلیز۔ بھائی مجھے کوئی اصلی والا ڈاگ دے دے مہربانی کر کے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اصلی ڈاگ نہیں ہے بلکہ یہ ہاٹ ڈاگ ہے، یعنی گولا کباب ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق۔ اب میرے ساتھ سارے بچے ہجے لگا کے پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے؟ NOT ناٹ، DO ڈو، not do، LOT lot۔ یہ تو بہت زیادہ وہ کام نہیں کرتا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، my hot dog does not do a lot، یعنی میرا جو ہاٹ ڈاگ ہے وہ تو یہ سارے کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ میرا ہاٹ ڈاگ یہ سارے کام نہیں کرتا۔ HE ہی، ONLY only، he only، WANTS wants، he only wants، وہ تو صرف چاہتا ہے، TO2، SLEEP sleep، وہ تو صرف سونا چاہتا ہے، LOT لاٹ،
a lot. وہ تو صرف بہت زیادہ سونا چاہتا ہے. and and beb cause cause because اور کیونکہ he smells smells اور کیونکہ اس میں سے خوشبو آتی ہے. lot lot بہت زیادہ اور کیونکہ اس میں سے بہت زیادہ خوشبو آتی ہے. like like cheese like cheese چیز کی طرح کی. چیز کو اردو میں پنیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلش میں چیز کہتے ہیں اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پنیر. تو اور کیونکہ اس میں سے بہت زیادہ چیز کی خوشبو آتی ہے. want I want real real I want a real میں چاہتا ہوں ایک اصلی. dog میں چاہتا ہوں ایک اصلی ڈاگ. please پلیز. ہاں، وہ پلیز کا مطلب وہ کہہ رہا ہے مہربانی کر کے مجھے اصلی والا ڈاگ دے دیں. یہ تو دراصل کو کیا ہے؟ ہاٹ ڈاگ ہے. ہاٹ ڈاگ کا مطلب یہ تو گولا کباب ہے. اور مجھے کیا چاہتا ہوں میں؟ آئی وانٹ اے ریئل ڈاگ. میں اصلی والا ڈاگ چاہتا ہوں. پلیز مہربانی کر کے کوئی مجھے اصلی والا ڈاگ دے دے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ہجے لگا کے پڑھا. اب ہم اسی سبق کو رواں پڑھیں گے. not do a lot میرا کتا تو یہ سب کچھ نہیں کرتا. he only wants to sleep وہ تو ہر وقت سونا چاہتا ہے. a lot بہت زیادہ وہ تو بہت زیادہ سونا چاہتا ہے. and because اور کیونکہ he smells a lot اس میں سے بہت زیادہ خوشبو آتی ہے. like cheese چیز کی طرح کی. I want a real dog please مہربانی کر کے کوئی مجھے ریئل ڈاگ دے دے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ رواں. not do a lot میرا ڈاگ تو یہ سب کچھ نہیں کرتا. he only wants to sleep a lot وہ تو صرف بہت زیادہ سونا چاہتا ہے. and because اور کیونکہ he smells a lot اس میں سے بہت زیادہ خوشبو آتی ہے.
لائک چیز، چیز کی طرح کی. آئی وانٹ اے ریئل ڈاگ پلیز. میں تو اصلی والا ڈاگ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا سبق ہاٹ ڈاگ کا. ہاٹ ڈاگ کا مطلب ہوتا ہے گولا کباب، اور یہ لڑکا اس کو گولا کباب سمجھنے کے بجائے اصلی والا ڈاگ سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے. اب آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے دوبارہ پڑھیے، ہجے لگا کے بھی پڑھیے اور راما بھی پڑھیے، اور پھر اس کو اپنی کاپی میں صاف ستھرا کر کے لکھیے. ایک لائن میں 4 یا 5 لفظ آنے چاہیے، اور ہر لفظ کے بعد تھوڑی سی آپ کو جگہ چھوڑنی ہے اور صاف صاف لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ لکھتے ہوئے پڑھتے بھی جانا ہے. جو بچے لکھتے ہوئے پڑھتے ہیں ان کو پڑھنا بھی آ جاتا ہے اور ان کو ڈکٹیشن کرنا بھی آسان لگتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سبق ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.